بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر تاج نصیب خان ہے۔ میں یہاں پہ ایز اے ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ NARC میں کام کرتا ہوں۔ ہمارے ملک میں لہسن جیسی اہم فصل جس کی 28 ارب کی امپورٹ ہو رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیقاتی ادارے نے یہ کوشش کی کہ کوئی ایسا لہسن تیار کیا جائے جو کہ پیداواری صلاحیت رکھتا ہو، اور جو اس وقت جو لہسن گلابی کے نام سے فصل کاشت ہو رہی ہے اس سے زیادہ پیداوار کا حامل ہو۔ تو سن 2008 سے سائنسدانوں نے، ہماری ٹیم نے اس پہ کام شروع کیا، اور الحمدللہ فائنلی ہم ایک ورائٹی NARC G1 کے نام سے اپروو کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کی پیداواری صلاحیت عام لہسن سے 6 گنا زیادہ ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک میں 28 ارب کی امپورٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لہسن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی کاشت کے لیے یہ جو نیا بیج NARC کی طرف سے دیا گیا ہے، کاشتکار حضرات میں خاصا مقبول ہوا، اور اس کی ڈیمانڈ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو محکمہ کی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیڈ اپنے یہاں پہ بریڈر سیڈ تیار کیا جائے اور اس کو زمینداروں کی کاشت کے لیے مہیا کیا جائے۔ یہ تو تھا اس کا مختصر سا تعارف۔ لہسن کی اس فصل کی کاشت کا جو انتہائی موزوں وقت ہے وہ اکتوبر کا پہلا آپ کہہ لیں ہفتہ یا 15 اکتوبر تک اس کی کاشت مکمل ہو جانی چاہیے۔ کاشت کے لیے زمین کا میرا ہونا ضروری ہے۔ انتہائی ریتلی زمین میں اس کو کاشت نہ کیا جائے، اس کو میرا زمین، بھاری میرا یا چکنی زمینوں میں بھی کاشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے کہ جہاں زمین زیادہ چکنی ہو وہاں اس کی کاشت جو ہے وہ رجز کے اوپر یا وٹوں کے اوپر کاشت کی جاتی ہے، اور لارج سکیل میں اگر آپ لہسن لگائیں تو اس کو مشینری کے ذریعے آپ گوڈی بھی کر سکتے ہیں اور وٹ بندی بھی کر سکتے ہیں، جس کے لیے جیسے کہ ذمہ حضرات جانتے ہیں ریجر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بوائی کے وقت زمین کی تیاری میں کم از کم 8 سے 10 ٹن گلی سڑی گوبر کی کھاد کا استعمال بہت ضروری ہے۔ نامیاتی مادہ ہماری زمینوں میں کم ہے، تو اس نامیاتی مادے کو پورا کرنے کے لیے 8 سے 10 ٹن جو گوبر کی کھاد ہے وہ ضروری ہے۔ زمین کی تیاری کے وقت آپ اس میں 4 بوری DAP فی ایکڑ کے حساب سے اور 2 بوری پوٹاش جو ہے تیاری کے وقت ڈالیں گے۔ رقبے کو اچھی طریقے سے تیار کریں گے، لیول کریں گے اور بھربھرا کریں گے۔ میرا زمینوں میں اس کی لائنوں میں کاشت کی جا سکتی ہے۔ پودے سے پودا کا فاصلہ 4 سینٹی میٹر اور لائن سے لائن کا فاصلہ 45 سینٹی میٹر رکھیں، تو اگر آپ اس کو وٹوں پہ کاشت نہیں کر سکتے۔ اگر وٹوں پہ کاشت کرنی ہے تو آپ 65 یا 45 سینٹی میٹر کا ریجر اگر اویلیبل ہو، 65 سینٹی میٹر کا ریجر جو ہے وہ عام طور پہ اویلیبل ہے، اس پہ آپ وٹ بندی کریں اور بیڈ شیپر چلانے کے بعد وٹ کی دونوں کاشت سائیڈ پہ آپ لہسن کی کاشت کر سکتے ہیں۔ اگر چھوٹی وٹ بنائی جائے تو پھر رج ٹاپ کے اوپر بیڈ شیپر چلائے بغیر سنگل رو پلانٹیشن بھی ممکن ہے۔ جن کاشتکار حضرات کے پاس گوڈی کی لیبر کا مسئلہ ہو، انہیں چاہیے کہ اس کو رجز پہ کاشت کریں اور ٹریکٹر کے ساتھ اس کی گوڈی بھی کی جائے، اور کھاد ڈالنے کے بعد اس کے اوپر آپ وٹ بندی دوبارہ کر سکتے ہیں۔ فصل کو پہلا پانی بوائی کے بعد لگائیں، اور اس کے بعد جیسے ہی اس کا وتر آئے تو آپ نے ویڈی سائیڈ کا پری ایمرجنس ویڈی سائیڈ کا استعمال کرنا ہے۔ کینزو کا دوائی ہے، ہدف آکسی فین اس کا کیمیکل ہے، ایکٹیو انگریڈینٹ ہے، اس کو آپ استعمال کریں، جو کہ ہمارے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ آکسی فین کی ٹریٹمنٹ جو ہے باحساب 450 ml فی ایکڑ کے حساب سے آپ استعمال کریں، تو آپ کو جڑی بوٹیوں کے لیے 1 سے 1.5 ماہ ویڈ پریشر سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اتنی دیر تک فصل جو ہے 3 سے 4 پتے کی سٹیج پہ آ جائے گی، اور پھر آپ کا
ہلکی گوڈی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ دوسرے پانی کے ساتھ یوریا بحساب 2 بوری فی ایکڑ آپ نے استعمال کرنی ہے، لیکن اس کو ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوریا کو 4 حصوں میں تقسیم کریں۔ ہر پانی کے ساتھ فی ایکڑ آپ نے آدھا بیگ یوریا لگانا ہے، زیادہ کھاد آپ نے نہیں ڈالنی، کیونکہ میرا زمینوں میں اور پانی جب آپ فلڈ ایریگیشن کرتے ہیں تو یوریا لیچ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا صحیح استعمال یہی ہے کہ اس کو آپ 3-4 ڈوزز میں بنائیں اور اس کو پھر آپ نے ہر پانی کے ساتھ آدھا بیگ یوریا کا استعمال کرنا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ آپ نے یوریا جب پہلا یوریا لگانا ہے تو اس وقت پتوں کی تعداد 4 یا 5 ہونی چاہیے، اس وقت آدھا بیگ، اور اس کے بعد آپ نے بے شک ایک پانی مس کر دیں۔ اگلا آپ نے یوریا لگانا ہے جب آپ نے دیکھا کہ لہسن کا پودا فلاورنگ کا ایک ڈوڈی یا گندل نکالنا شروع ہوا ہے، اس وقت آپ نے دوسری ڈوز یوریا کی اپلائی کرنی ہے۔ اور ایک چیز یہاں پہ بہت اہم ہے جو میں آپ کاشتکار بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی نارک G1 کی گندل نکلے، اس کے اوپر چھوٹی سی ڈوڈی نظر آئے گی، اس کو آپ نے فوری طور پہ تلف کرنا ہے، تاکہ جتنی بھی پودے کی خوراک پتے بنا رہے ہیں وہ ساری نیچے اس کے بلب میں یا گٹھے میں جمع ہو اور گٹھا موٹا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے فصل 6 سے 8 لیف پہ جب آئے گی تو یوریا کی تیسری اور چوتھی پانی کے لحاظ سے آپ نے کھاد مکمل کر دینی ہے، اور گوڈی ہر وتر کنڈیشن میں آپ نے ٹریکٹر کے ساتھ اس کی گوڈی کرنی ہے۔ اگر تھوڑے ایریے پہ پلین رقبے پہ آپ نے کاشت کیا ہے تو کسولے کے ساتھ، کھرپے کے ساتھ یا درانتی کے ساتھ آپ نے اس کی باریک گوڈی کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے۔ گوڈی لگانے کے بعد فوری پانی نہیں دیا جاتا، زمین کو خشک ہونے دیں، بھربھرا ہونے دیں، اور فصل کو اس کی صحت کو دیکھتے ہوئے آپ نے پانی لگانا ہے۔ آگے سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں پانی عموماً مہینے میں 15 یا 20 دن کے بعد ایک پانی درکار ہوگا۔ فصل کو پانی آپ نے جب زیادہ چاہیے ہوگا وہ مارچ اور اپریل کے مہینے میں چاہیے ہوگا۔ مئی میں آپ نے فصل کا پانی بند کر دینا ہے تاکہ فصل کو میچورٹی کی طرف لے کے آنا ہے۔ مئی میں جب آپ نے فصل کی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی میچورٹی ہو گئی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ گٹھے کی پودوں کے پتوں کا اوپر والا حصہ پیلا ہو کے خشک ہونا شروع ہو جائے، اس وقت آپ نے ایک پودا نکالنا ہے اور اس کو الٹا کر کے دیکھیں گے تو جڑوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آپ کو لہسن کی براؤن کلر کی تریاں نظر آئیں گی، جو اس کی نشانی ہے کہ اب آپ کی فصل برداشت کے لیے تیار ہے۔ تو مئی میں آپ نے زمین کو پٹائی کے وقت ہلکا پانی دے کے وتر میں آپ نے اس کی برداشت شروع کر لینی ہے۔ اب اس کے بعد انتہائی جو مرحلہ ہے، بہت اہم مرحلہ ہے، وہ ہے کہ فصل کی سٹوریج کیسے کرنی ہے، اس کو رکھنا کیسے ہے۔ مئی میں آپ کی فصل آئے گی، گرم علاقوں میں یہ فصل اپریل میں بھی آ سکتی ہے گرمی کے لحاظ سے۔ جو پٹوار کا ایریا ہے یہاں پہ مئی، اور کے پی کے ایریے میں بھی مئی کے مہینے میں یہ فصل برداشت کے قابل ہوتی ہے۔ فصل کو اکھاڑنے کے بعد 8 سے 10 پودوں کو آپ نے گچھا بنانا ہے، اور ان گچھوں کو آپ نے ہوادار شیڈ میں، جس میں آپ تاروں کا یا ڈوری کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے اس کو ہینگ کر دینا ہے۔ گرمی کا موسم ہوگا، جون کا مہینہ ہوگا، آپ نے فصل کو کاٹ کے ڈھیری نہیں لگانی، فصل کو گچھیاں باندھ کے آپ نے لٹکانا ہے، اور اس کو جون، جولائی، اگست کے مہینے تک اس کو اسی ہینگنگ پوزیشن میں رکھنا ہے، تاکہ کسی قسم کا پھپھوندی کا عمل یا ہوادار بند کمرے میں اس کو سٹور نہیں کرنا۔ اس کو اوپن شیڈ بنائیں جس کی کراس وینٹیلیشن، ہوا کا گزر چاروں طرف سے اچھے طریقے سے ہو جائے۔ آپ کی فصل آہستہ آہستہ سائے میں خشک ہوگی اور اگلے سال کاشت کے لیے
تیار ہوگی۔ جن ذمہ داروں نے اپنی فصل کو بیچنا ہے تو وہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ جب آپ نے بیچنی ہے تو فصل کو اسی وقت اتاریں اور اس کے خشک پتوں کو علیحدہ کر کے بیگ کر کے آپ سیل کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ نے سیل نہیں کرنی کراپ کو آپ نے گٹھے کو خشک پتوں سے علیحدہ کر کے اس کی ڈھیری نہیں لگانی، اس کو جالی دار تھیلوں میں بند نہیں کرنا۔ یہ چیز اس لیسن میں بہت اہم ہے۔ ہمارے لہسن کی نارک G1 کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ فصل جب تک زمین میں نہیں جاتی اس وقت تک اس کا اگاؤ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے یہ پاپولر ہوئی کہ اس کی جو ہے سٹوریج لائف عام لہسن سے زیادہ ہے، اور نہ ہی یہ اپنی وائبلٹی جو ہے قوت اگائی جو ہے اس کو ضائع کرتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔